صل على محمد وآل محمد اللهم صل على. ویلکم بیک ٹو شان رحمت للعالمین ٹرانسمیشن. پیغام ٹی وی کا یہ خوبصورت منظرنامہ ہے، خوبصورت مجلس ہے، خوبصورت بزم ہے جس میں ہم اس نبی کائنات، سرور انبیاء، تاجدار انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کا جائزہ لے رہے ہیں، آپ کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آج کے ٹاپک میں خاص طور پر یہ جو سب سے بڑا انعام، احسان جسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ من کے لفظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعبیر فرمایا ہے، انسانیت پر ہوا ہے، اس کا ہم احساس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ تعلق جب پرانے ہو جاتے ہیں، دیرینہ ہو جاتے ہیں تو بعض دفعہ توجہ ان کی طرف اس طرح نہیں ہوتی. تو ہم نہیں چاہتے اور ہمیں نہیں چاہنا چاہیے کہ پیارے پیغمبر کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس میں کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جس میں احساس نہ ہو. تو نبی کائنات سے اپنے تعلق کی تجدید کے لیے، نبی کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کا جائزہ لینے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. اس سے مبارک کام کوئی نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ دوسرے مہمان بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت، آپ کی اطاعت، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ایک ذرا جائزہ لینا ہو کہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر یا آپ کی رسالت پر، آپ کی بعثت پر ایک مسلمان کا جو ایمان ہوتا ہے، ہونا چاہیے، ہوتا تو ہے ہمیں، لیکن شعوری طور پر ان میں کون سی چیزیں آ جائیں تاکہ ہم سمجھیں کہ ہمارا آپ کی بعثت پر، آپ کی رسالت پر ایمان ہے. دیکھیں، اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھی حکم نبی علیہ السلام کی طرف سے ہمیں دیا جائے اس کے بعد پھر ڈسین ہوگا کہ ہمارا آپ علیہ السلام سے تعلق کتنا ہے. یعنی اگر تو ہم دل و جان سے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور محبت کے ساتھ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے اور ہم آپ علیہ السلام پر حقیقی معنی میں ایمان رکھتے ہیں. لیکن اگر اپنی خواہشات کو، اپنی چاہتوں کو نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کریں، اگر ہم تابع نہیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو زبانی ہم نے دعویٰ کیا ہوا ہے اس میں کچھ آپ کہہ لیں کہ مبالغہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم اس قول کی اپنے فعل سے تائید نہیں کر پا رہے. قول کی فعل سے تائید کریں گے. ایمان کا دعویٰ ہم نے کیا ہے لیکن ایمان کی تصدیق تو عمل سے ہونی ہے نا. ٹھیک ہے، جو کہا ہے وہ کر کے بھی دکھانا ہے. کہہ رہے ہیں اس کو ہم نے کر کے دکھانا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں 45 مقامات ہیں جہاں پر آمنو کے بعد اللہ تعالیٰ نے عامل الصالحات کے الفاظ استعمال کیے. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. ٹھیک ہے، یعنی ایمان لائے کہہ دیا، اب کر کے دکھانا ہے، وعامل الصالحات. جی، کر کے دکھانا ہے. اگرچہ اس میں تھوڑی سی بحث یہ بھی ہے کہ ایمان میں اگرچہ عمل بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، یہ خود ایک عمل ہے، خود ایمان قلبی عمل ہے نا. لیکن جو دیگر ارکان یا اعضاء کے ذریعے سے اعمال ہیں وہ ان کا ذکر الگ کیا گیا آمنو و عامل الصالحات کے بعد. ٹھیک. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کہے کہ وہ مومن ہے اور اس کے بعد ایمان کا ثبوت نہ دے. مثلا ایمان لایا ہے، سب سے پہلا کام اس نے کرنا ہے نماز کا کرنا ہے. اگر وہ نماز کی پابندی نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے زبان سے جو وہ کہہ رہا ہے اس کی تائید یا تصدیق تو وہ نہیں کر رہا. اس طریقے سے باقی حقوق و فرائض ہیں. اور دوسری طرف قرآن مجید نے یہ بھی ذکر کیا، بلکہ ایمان کے تناظر میں ہی ذکر کیا اس کو سورۃ النساء میں، کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اب دیکھیں، ایک تو بہت پیارا انداز ہے قسم اٹھانے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی مجھے آپ کے رب کی قسم. تو وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اپنی ذات کی قسم، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، نبی علیہ السلام کے ساتھ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم. تو یہ کہنے کے بجائے فرمایا فلا و ربی کا، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ اپنے جھگڑوں میں آپ کو ثالث اور فیصل نہ مان لیں. اور ساتھ ایک بڑی اہم بات جس کا ہم پہلے بھی اشارہ کر رہے تھے وہ کہی، فرمایا کہ جو آپ فیصلہ کریں اس کو تسلیم کر لیں
اور دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں. مجبوراً نہیں. مطلب یہ کہ دین کی بات ہے، کیا یار یہ حکم دیا گیا اس زمانے میں، یہ کوئی دین کی بات ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی، اس طرح کی کوئی بھی کیفیت. اللہ اکبر. اور اس لیے علماء نے، اگرچہ یہ معاملہ ذرا حساس سا ہے کہ دین کے کسی بھی حکم کو ناپسند کرنا، اس سے آدمی کا اسلام جو ہے وہ اس پر سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے کرنا بھی ہے اور خوشی سے کرنا ہے. خوشی سے کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی کوئی بات، آپ کا لایا ہوا کوئی حکم یا کوئی تعلیم ایسی ہے جو کسی زمانے میں کارآمد نہیں ہے، یعنی ماڈرن دور میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اسلام نہیں چل سکتا یا فیل ہو گیا ہے، اس زمانے میں دیکھو جی آپ وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں جیسے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، تو اس کے ایمان کے اوپر بھی سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک. اس لیے کہ اسلام تو عالمگیر دین ہے نا، آپ کی نبوت اور رسالت بھی عالمگیر ہے، جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے. تو ایک یہ ماننا کہ ہر زمانے ہر علاقے کے لیے اس کا حل موجود ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی رہنمائی فرمائی ہے. اس میں بعض لوگ سوال کرتے ہیں، میں تھوڑے سے جو مسائل ہیں ان کی طرف انشاءاللہ ضرور، یہ بڑا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر مثلا 6 مہینے کا دن ہوتا ہے، 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، اب وہاں روزہ یا نمازوں کا معاملہ کیسے ہوگا، کس طریقے سے کرنا ہے. تو وہ بابر یہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید وہاں اس علاقے کے لیے اسلام نہیں ہے، ہاں دین وہاں نہیں چل سکتا، وہاں نہیں چل سکتا، یہ اس طرح کی اور باتیں جو کرتے ہیں. حالانکہ جو دجال سے متعلق حدیث ہے اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تمہارے اندر 40 دن رہے گا، اور پہلا دن جو ہے وہ سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن جو ہے 1 ہفتے یعنی 1 ویک کے برابر ہوگا، اور باقی جو 37 ڈیز ہیں وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے. تو اتنی دیر رہے گا. اب یہاں سوال اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے نا، دیکھیں کہ کن لوگوں کے ذریعے سے دین ہمارے تک منتقل ہوا ہے، اور کس امانت و دیانت کے ساتھ منتقل ہوا ہے، کس عدالت فقہی، اگر اور وہ کیسے بصیرت مند لوگ تھے، ان کے سوال کتنے شاندار تھے. اصول حدیث کی اصطلاح میں اگر عدالت کا لفظ ہم بول لیں کہ وہ لوگ عادل تھے، ایماندار تھے، کس طریقے سے انہوں نے پہنچایا. اگر ان کے خلاف بھی کوئی بات کی گئی ہے تو اسی طریقے سے آگے اس کو نقل کرتے ہیں. بالکل. تو یہ سوال کرنا ظاہر ہے اللہ کی اس میں حکمت ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جو 6 مہینے کا دن ہوگا یا رات ہوگی اس میں نمازیں ہم کیسے پڑھیں. مطلب یہ تھا کہ ہم سال کی نمازیں پڑھیں گے یا 1 دن کی نمازیں پڑھیں گے، کیونکہ 5 نمازوں کا تعلق جو ہے وہ سورج کے ساتھ ہے. بالکل صحیح. یعنی ایک نماز سورج نکلنے سے پہلے ہے، ایک نماز جو ہے سورج ڈھلنے کے بعد ہے، ایک نماز سورج غروب ہونے سے پہلے ہے، ایک نماز سورج غروب ہونے کے بعد ہے، اور ایک نماز جو ہے سورج کی افق پر سرخی ختم ہونے کے بعد ہے. بالکل صحیح. تو اب اس میں تو 5 نمازیں بنتی ہیں ایک دن میں، تو اس میں پھر ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ کیونکہ بتا دیا گیا کہ دن سال کا ہوگا، دن سال کا ہوگا تو اب نمازیں کیسے پڑھیں؟ نمازیں تو پڑھنی ہے. تو یہ فکر مند ہونا صحابہ کرام کا، یہ ہے اصل مومن. تو انہوں نے جب یہ پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَقْدُرُوا لَهُ قَدْرًا، پھر آپ اس کو اندازے کے ساتھ پڑھیں گے. مطلب یہ کہ فجر کی نماز کے بعد زور کا کتنا گیپ ہوتا ہے، زور کے بعد عصر کا گیپ ہے، عصر کے بعد مغرب، اور مغرب سے عشاء، اور عشاء سے فجر. یعنی آپ روٹین میں سال کی نمازیں پڑھیں گے، جتنا گیپ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں ہوتا ہے وہ آپ کرتے چلے جائیں گے. تو وہاں سے ہمیں رہنمائی مل گئی. مطلب یہ ہم اگر نہیں پڑھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں تو ایک الگ بات ہے. رہنمائی نبی علیہ السلام کی سیرت میں، آپ کی حیات طیبہ میں ہر مسئلے کے حوالے سے سبحان اللہ. بالکل ڈاکٹر صاحب، یعنی جب ہم یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اعتراف یا اقرار کر رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ اپنی کم فہمی کی وجہ سے، کج فہمی کی وجہ سے، کہ فلاں مسئلے کا حل دین میں اس دور کے مطابق نہیں ہے، تو وہ کمی ہماری ہوتی ہے تلاش کرنے میں، ڈھونڈنے میں. دین میں کہیں نہ کہیں وہ حل پڑا ہوتا ہے. بہت خوبصورت آپ نے دوسری بات ہم یہ کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق یا ایمان کا جو دعویٰ ہے وہ اس کو ہم کیسے ثابت کریں گے. تو اس میں بہت ساری احادیث ہیں. جیسے ایک تو وہ محبت کے حوالے سے ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اسے اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اور تمام لوگوں سے. اب والدین کا الگ ذکر کیا، اولاد کا ذکر الگ کیا، حالانکہ تمام لوگوں میں وہ بھی آ جاتے ہیں. تو خصوصی محبت جو اولاد سے ہوتی ہے یا والدین سے ہوتی ہے یا ہونی چاہیے، فرمایا ان سے بھی بڑھ کر آپ اللہ کے رسول سے محبت کریں گے. اور اس کا جو ظاہری پیمانہ ہے وہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا، آپ کی اسوہ حسنہ پر چلنا، آپ کی سنتوں سے محبت کرنا، جیسے آپ نے فرمایا وہاں اسی طریقے سے کرنا. جہاں کھڑا کر دیا وہاں کھڑے ہو جائیں، جہاں بٹھا دیا وہاں بیٹھ جائیں، جہاں چلا دیا چل پڑو، جہاں جیسے روک دیا گیا ہے وہاں پر رک جائے، کہا اٹھو چلو چل پڑو. اور اس میں پھر یہ نہ ہو کہ دیکھیں جی یہ بات تو نہیں سمجھ میں نہیں آتی، کیسے ہو سکتا ہے، اس دور میں کیسے ہو سکتا ہے، میرے اور بھی بڑے مسائل ہیں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے ایک حکم دیا ہے
لیکن سمجھنے والا جو ہے اس کو ایک تو فلاسفی پہ جا رہا ہے، دوسرا اس کی ورڈنگ پہ جا رہا ہے. کیونکہ آج کل یہ بھی ایک مسئلہ لوگ کہتے ہیں جی احادیث ہیں تو احادیث کی وجہ سے اختلاف ہے. حالانکہ احادیث کے ذریعے سے آپ کے فرامین کے ذریعے سے اختلاف ختم ہوا ہے. نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کی اسلام حدیث کو کی یہ وفات کہنا کے تو بعد بڑی یہ جسارت کی اختلاف بات ہے. ہوا تھا نا کہ آپ کی قبر مبارک کہاں پر ہو، تو وہ حدیث آگے اختلاف ختم ہو گیا. پھر آپ کے بعد آپ کا خلیفہ کون ہو، قریش میں سے ہو مہاجرین میں سے ہو، الائمہ تو من قریش حدیث آ گئی تو اختلاف ختم ہو گیا. تو حدیث جو آپ کے ارشادات ہیں وہ تو اختلاف ختم کرنے کے لیے ہیں، نہ کہ اختلاف پیدا کرنے کے لیے ہیں. بالکل. ہاں ہمیں اپنی سمجھ کے حساب سے فرق ہو سکتا ہے. مثلا آپ نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے کہ تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی، لا یصلی احدکم الا فی بنی وہ قریظہ. سفر میں جا رہے تھے تو وہاں جا تو راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے فرمایا تھا بنو قریظہ میں نماز پڑھنی جا کے، لیکن راستے میں جب ٹائم ہو گیا تو کچھ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا وہاں جا کے پڑھیں گے تو ہم وہاں پڑھیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں جلدی پہنچنا چاہیے، عصر کی نماز کا وقت تمہیں بنو قریظہ میں ہونا چاہیے. بالکل. جب ہم وقت پر نہیں پہنچ سکے ہیں تو نماز تو لیٹ نہیں کرنی چاہیے نا. تو کسی نے حکمت کو لے لیا، کسی نے الفاظ کو لے لیا. تو اتفاق سے وہ لوگ وہاں پہنچے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی. عصر کی نماز کا وقت باقی تھا، ان لوگوں نے بھی نماز پڑھ لی. نبی علیہ السلام کو معاملہ رپورٹ ہوا، آپ نے کسی کو بھی غلط نہیں کہا. تو اس طرح کا معاملہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہو اور پھر بندہ جو ہے وہ سوچتا پھرے. قرآن نے کہا نا کہ جب اللہ رسول کا فیصلہ آ جائے سورۃ احزاب میں کہ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے روا ہی نہیں ہے، اس کے شایان نشان ہی نہیں ہے ان یکون لهم الخیارۃ من امرہم، کہ وہ ان کا کوئی اپنا اختیار رہ جائے. ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. اس کے بعد کہ اللہ رسول کا فیصلہ آ گیا ہے، جو شخص بھی نافرمانی کرے وہ اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ اختیار ختم ہو گیا جب اللہ رسول کا فیصلہ آ گیا، پیغمبر علیہ السلام کا حکم آ گیا سر آنکھوں پہ آمنا وصدقنا. تو یہ اظہار ہوگا کہ واقعتاً ہم نے جو کہا ہوا ہے اس کو مانا بھی ہے. سبحان اللہ. ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے ہماری محبت، نبی علیہ السلام سے ہماری وارفتگی، شیفتگی، تعلق یہ ناقابل بیان ہے، بلکہ یہ نبی کائنات کا میں اس کو معجزہ سمجھتا ہوں. تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے، اس تعلق کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے کچھ چیزیں ہیں بہرحال جن کا ہمیں علم بھی ہونا چاہیے، پھر اس پر عمل کی کوشش بھی ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، بہت کچھ اس میں آ گیا، بڑے سوالوں کے جواب آ گئے، کچھ جدید اشکالات کے جوابات آ گئے، اور پھر آپ نے بتا دیا اور احادیث اور آیات سے بتا دیا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا مطلب یہ ہے کہ پھر ساری چیزوں کو چھوڑ کے خوش دلی کے ساتھ آپ کی بات ماننی ہے، آپ کے فرامین کو آنکھوں کا سرما بنانا ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک معیار وہ ہے نبی علیہ السلام سے محبت کا، آپ کی اطاعت کا، جو صحابہ نے سیٹ کیا، وہ کائنات کے چنیدہ ترین افراد تھے، اللہ کا انتخاب تھے، انہوں نے جو ٹرینڈ سیٹ کر دیا اس کی پیروی کرنی تو ہے لیکن کی نہیں جا سکتی. کچھ ڈاکٹر صاحب ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کمزور ہیں، سستی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن ان کو اللہ کے نبی سے پیار بے شمار ہے، لیکن عملاً کہیں نہ کہیں کو سستی ہو جاتی ہے. اب ایک طرف وہ ساری سخت باتیں جو آپ نے بیان فرمائی، تو یہ بیچارے پھر کیسے اپنے آپ کو ریلیٹ کریں اللہ کے نبی سے؟ مانتے سب ہیں، عمل میں ظاہر ہے کوتاہی ہو جاتی. دیکھیں اس میں بنیادی چیز تو مخلص ہونا ہے. ٹھیک ہے. اذا نصحوا للہ ورسولہ، تو جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں، چونکہ رسول علیہ السلام کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، تو اگر ہم اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخلص ہیں، مطلب محبت دل و جان سے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں بشری تقاضے سے انسان ہے، نسیان ہو جاتا ہے، کوئی اور اس غلطی میں ہو گئی، پشیمانی بھی ہوتی ہے بعد میں، تو وہ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا نا، رفع عن امتی الخطا والنسیان. ٹھیک. میری امت کی جو خطا ہے اور بھول کے کام ہو جاتا ہے تو وہ معاف کر دیا گیا ہے. اور دعا بھی جو سکھائی گئی مقبول دعا ہے وہ لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی ہوئی ہے اس امت کی، وہ چیز تو ہو جاتی ہے. وہ واقعہ شاید آپ نے سنا ہو، حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے پہلے موجود ہیں اور ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں، تو آپ نے توجہ نہیں کی اس کی طرف. نماز پڑھی تو نماز کے بعد پھر اس نے وہی بات کی، تو وہ یہ کہہ رہا کہ مجھے آپ پاک کریں. اس سے کوئی غلطی ہوگی، احادیث میں بعض میں اشارہ بھی اس کا موجود ہے. تو
کہتا ہے کہ مجھے آپ پاک کر دیں، تو فرمایا آپ نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حد کو یا آپ کی خطا اور غلطی کو معاف کر دیا ہے ٹھیک، نماز کے ذریعے سے۔ اور سورۃ ہود میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، یعنی مٹا دیتی ہیں۔ بلکہ ہمیں جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ غلطی ہو جاتی ہے، وہ جو صحابہ کرام کا معیار ہے ایمان کا، اطاعت کا، وہ تو ہم سے نہیں ہو پاتا۔ تو اس میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اتبع السیئۃ الحسنہ، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نیکی کریں، تمحوھا، وہ جو نیکی ہے اس گناہ کو مٹا دے گی۔ سبحان وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو اچھے اخلاق یا نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دیں گے۔ نماز پڑھنے کی مثال بیان کی، جیسے کوئی شخص 5 وقت جو ہے اپنے گھر کے سامنے سے گزرنے والی نہر میں غسل کر رہا ہے، یہ ساری باتیں بھی تو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے نا۔ بلکہ ایسے ایسے گناہ گار کہ جن پر حد جاری ہوتی ہے، یعنی بڑے گناہ جنہوں نے حدی جرم ان کو کہہ لیں، ان کا ارتکاب بھی اگرچہ بہت زیادہ نہیں، لیکن کچھ لوگوں سے وہ بھی ہوا، جیسے غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ اس کو رجم کیا گیا تھا۔ تو اس میں ایک صحابی کے جسم پر اس کے خون کے کچھ چھینٹے پڑے تھے، تو انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا۔ مطلب یہ دل میں آئی ہوگی بات کہ غلط اخلاق والی عورت ہے اور اس کا خون جو میرے جسم کے اوپر پڑا ہے۔ تو اس موقع پر رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لقد تابت توبۃ لو قسمت علی 70 رجلا لکفتہم۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ کہ جس خاتون کے بلڈ سے آپ ناگواری یا نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، اس نے تو ایسی توبہ کی ہے، اگر 70 گناہ گاروں پر بھی تقسیم کر دی جائے تو سب کی معافی ہو جائے۔ اور بعض حدیث میں کہ اگر مدینے والوں پر اس کی توبہ کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو سب کی معافی ہو جائے۔ مطلب یہ کہ اس سے بڑی معافی اور کیا ہو سکتی ہے کہ معافی کے لیے بندے نے جان ہی دے دی، جان قربان کر دی ہے اپنے آخرت کے گناہ بخشانے کے لیے۔ تو اس طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے، اور بھی کئی ایسے واقعات ہیں۔ تو انسانوں سے غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کہ ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الآخرین، وہ جنتی جو ہیں اصحاب الیمین پہلوں میں سے بھی بہت زیادہ ہیں، بعد والوں میں سے بھی بہت زیادہ ہیں۔ البتہ وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ معیار، اس لیے کہا کہ وہ بڑی تعداد ہے مقربین کی پہلوں میں سے، اور تھوڑی تعداد قلیل من الآخرین، اس پائے کے تو نہیں ہے، لیکن جو جنتی ہیں اصحاب الیمین ہیں وہ بڑی تعداد میں اس زمانے میں بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں، وہ حالی نے کہا تھا نا بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں، تو وہ تو رہیں گے، ہر زمانے میں نیک لوگ رہیں گے، ریشو کم بیش ہو سکتی ہے۔ ابھی بھی آپ کو مساجد کے اندر نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے والے ملیں گے، انسانوں کا خیال رکھنے والے آپ کو ملیں گے، بیواؤں یتیموں کا خیال رکھنے والے آپ کو ملیں گے۔ اور کبھی کوئی آفت وغیرہ آ جاتی ہے، اس وقت جو جذبے کا اظہار جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں بڑی تعداد میں، اور بہت بڑی ایک کمیونٹی ہوتی ہے جو یہ کام کر رہی ہوتی ہے، تو یہ ایک اینگل اس وقت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر برائی زیادہ پھیل رہی ہے تو اب ہمارے ذمہ ہے نا کہ ہم نبی علیہ السلام کے تعلق سے اور آپ کی جو شریعت ہے اس کو غالب کرنے کے لیے، چونکہ آپ اسی دین کو غالب کرنے کے لیے تو آئے تھے، هو الذی ارسل الرسول بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ خیر ہے۔ اور پھر ویسے بھی ہمیں رعایت دی گئی ہے بعد والے لوگوں کو کہ اگر پہلے زمانے کے لوگ 10 حصے اگر ڈیوائیڈ کر لیا جائے دین کو، اور ایک حصہ اگر چھوڑ دیں تو وہ خائب و خاسر ہوں، ناکام ہو جائیں۔ اور بعد والے لوگ جہاں فتنے بہت زیادہ ہیں، مشکلات بہت زیادہ ہیں، برائی کا غلبہ ہے اور انسان مومن جو ہے وہ کمزور ہے، تو ان حالات میں اگر دین کے ایک حصے پر بھی ہم عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ نجات پائیں گے۔ ماشاءاللہ، تو یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک یہ بھی مظہر ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ بس میں یہی چاہتا تھا کہ ہمارے ناظرین کہیں مایوس نہ ہو جائیں کہ ہم سے کمی کوتاہی ہوتی ہے تو محبت رسول۔ بلکہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کر دوں، وہ یہ ہے کہ بعض موقعوں پر یہ بھی ہے کہ ایک انسان جو مخلص ہے نا اللہ رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہے، اگر کسی موقع پر وہ کام جو روٹین میں کرتا تھا وہ نہیں بھی کر پایا تو اللہ پھر بھی اس کو اجر دے دیتے ہیں۔ واہ ماشاءاللہ، یہ بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک مظہر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بریک کا وقت ہے جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوبصورت نعت سنائی، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہماری محبت، ہماری عقیدت، اس میں اضافہ ہوا۔ تو ناظرین، یہ گفتگو جو ہماری ہوئی اس میں مجھے شعر یاد آ گیا کہ جب توبہ ہو جاتی ہے تو پھر گناہ بھی بندے کے لیے باعث اجر بن جاتا ہے، باعث درجہ بن جاتا ہے۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہے جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ اللہم
صل على محمد